السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس قرآن کریم کے مضمون پر بات کریں گے۔ دیکھو دوستو، قرآن کریم رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا۔ گزشتہ آسمانی کتابوں کے برعکس اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ خود خالق کائنات نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کریم جو کہ سرچشمہ رشد و ہدایت، احکامات نبوی اور رحمت اور برکت اور ذخیرہ آخرت ہے، اور حق و باطل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان کتاب کا تعارف خود کرایا ہے اور بار بار مختلف انداز میں کرایا ہے، لہذا ارشاد ربانی ہے، اِنَّا هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مرکز ہدایت فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آپ اپنی نمازوں میں قرات کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا نہیں دیکھتے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ ہر مومن بندہ پانچوں وقت کی نماز، فرض و واجب، سنت اور نوافل نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہدایت مانگتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے ہدایت مانگی، سیدھے راستے کی دعا مانگی ہے، اصول کی زندگی مانگی ہے، دوستو دستور ہدایت مانگا ہے، اس لیے ارشاد ہوا، میرے بندے تم نے ہدایت طلب کی ہے تو تمہیں صراط مستقیم کی آرزو ہے تو ہم تم کو ہدایت نامہ دیتے ہیں، رہنمائی اور منزل عطا کرتے ہیں اور مشعل راہ بخشتے ہیں۔ پانے کے بعد کھونا نہیں، پکڑنے کے بعد چھوڑنا نہیں، یہی وہ آمین ہے جو تم ہم تک پہنچائیں گے، یہی وہ قانون ہے جو تم کو سر بلندی سے سرفراز کرے گا، یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو تم کو دنیا اور آخرت کی عظمت و شہوت سے نوازے گا۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے وہ قیامت کے لیے معمول اور محفوظ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کا ایسا جامع اور مکمل انتظام کیا ہے کہ اس کے تحریف و تبدیلی کا تصور بھی محال ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں حافظ کرام اس مبارک کتاب کو اپنے لوح دل پر نقش کر لیتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مفسرین اور مترجمین اس کی حفاظت میں مصروف ہیں۔ اس کے الفاظ اور معنی ہی نہیں بلکہ اس کی حرکات و حروف کا نقطے تک شمار کیے گئے ہیں۔ لاتعداد مسلمان روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، لہذا معلمین اسلام اپنی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ قرآن کے الفاظ و معنی میں رد و بدل کر دے، اس کے مفہوم اور مطالب میں شک و شبہ پیدا کرے، مگر سن لیجئے زمانے کی گردش رک سکتی ہے، نظام عالم بدل سکتا ہے، سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، پہاڑ اور ہواؤں میں آڑ آ سکتی ہے، سمندر اور خشک ہو سکتا ہے،
لیکن ناممکن کہ قرآن میں تحریف ہو جائے اور اس کے مطالب و معنی میں فرق پڑے اور اس ترغیب و تربیت میں تبدیلی ہو جائے اور باطل افکار و نظریات اس میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ صاف صاف اعلان کر دیا ہے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ ترجمہ: یہ ایسا کلام ہے جس میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا، سامنے سے نہ پیچھے سے، نہ نازل کردہ ہے حکمت والے اور تعریف والے کی طرف سے۔ قرآن کریم نے عربوں کی نفرت و عداوت، جنگ و جدال، اختلافات و تنازعات کی دلیل سے نکال کر ایمان و توحید کے اساس پر ان کو متحد کر دیا ہے، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، حالانکہ وہ ہلاکت کے دہانے پر تھے، قریب تھے کہ فنا کے گھاٹ اتر جاتے اور ہستی سے مٹ جاتے، نیست نابود ہو جاتے، خدا کے عذاب کا شکار ہو جاتے، لیکن قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور نہ صرف بچا لیا بلکہ شقاوت و بدبختی اور جاہلیت کے غار سے نکال کر سعادت و نیک بختی اور ہدایت اور شرافت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا۔ عربوں کی زندگی سے کون واقف نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن کریم کو اپنا دستور حیات بنا لیا تو پھر دنیا نے ایمان و توحید، اطاعت و بندگی کے اخوت اور محبت، اتحاد اور اتفاق، صلاح و تقوی اور اثار و قربانی کا ایسا منظر دیکھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن کریم نے عربوں کو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کے علمی تفسیر بنا دیا تھا، حکومت و اقتدار، قیادت و سعادت، شان و شوکت، قوت و حشمت کی بے نظیر مثال بنا دیا تھا۔ اور آج بھی اس دور جدید میں جب کہ مسلمان قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہو کر اختلافات و تنازعات کا خلفشار و انتشار کا شکار ہو گئے ہیں اور ایمان و تقوی کے مستحکم عمارت سے نکل کر قومیت و علاویت اور ذات و طبقات میں، جنس و نسل، ملک و قوم کے نام پر جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور باہم برسر پیکر ہو کر اپنی وحدت و قوت کے ضائع کر چکے ہیں۔ قرآن ہی کا ایک ایسا سرچشمہ ہے جس کے فیض سے سیراب ہو کر اپنے کھویا ہوا وقار بحال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن کریم قدم قدم پر مومنوں کو بشارت سے نوازتا ہے، ان کے دلوں میں امنگوں کو چراغ روشن کرتا ہے، ان کے ایمانی جذبوں کو ابھارتا ہے، جوش عمل پیدا کرتا ہے، جنت، رحمت اور مغفرت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اسی طرح مشرکوں کو عذاب علیم سے ڈراتا ہے، شرک و کفر کے تکبر کرنے والوں کو ڈراتا ہے، ضلالت و گمراہی کی مذمت کرتا ہے، اور یہی قرآن بدعملیوں کے مرتکب، نافرمانیوں کے خوار اور برائیوں کے عادی لوگوں کے لیے خیر خواہ اور ناصح بن جاتا ہے، نامور عادلوں اور صحرا میں دلیل راہ بن جاتا ہے، ناکامیوں کے میدان میں مخلص رہبر بن جاتا ہے، مایوس کے تاریکیوں میں منارہ نور بن جاتا ہے، شکستہ دلوں کے لیے پیام رحمت بن جاتا ہے، مردہ جذبات کے حق میں روح ایمان بن جاتا ہے، اور عاصیوں پر نجات اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
انہ هو الغفور الرحیم۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے اور مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آج مسلمانوں کی زب و حالی پریشانی و زوال بلکہ علمی گمراہی، دینی بحثی، فکری جمود، علمی تمدنی تنزلی اور قومی ملت مشکلات اور مصائب، سیاسی عدم استحکام، اخلاقی اور روحانی گراوٹ و نا اتفاقی، باہمی تنازعات کی بنیاد سبب قرآن تعلیمات اور اسلامی احکام سے بے اعتدالی ہے، حالانکہ قرآن ہی وہ نسخہ ہے، کیمیا ہے جو ہمارے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا شفا علاج ہے۔ اس کے لیے شفا لما فی الصدور ہے۔ یہی قرآن ہمارے معاشرتی و سماجی، اخلاقی و سیاسی، اقتصادی و مذہبی، داخلی و خارجی، عبادتی و معاملاتی، عدالتی و حکومتی مسائل کا حل ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم کو کامیابی و کامرانی اور فلاح و حدودی کے چوٹیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنی موجودہ زندگی کے ناموریوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ناکامیوں اور مایوسیوں کو بدلنا چاہتے ہیں، تو پھر اس دستور و قانون کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن آج بھی ہم کو دعوت دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن کریم کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔